للمتقين سلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. کم کرو ایک کو تو ہٹا ہی. سب سے پہلے میں جانشین وقار ملت حضرت علامہ مولانا نعمان اختر صاحب فائق الجمالی اور ان کی پوری ٹیم کو اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت وقار ملت علامہ شاہ جمال احمد خان قادری رضوی برکاتی کے موردین متوسلین بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے سبھی شاگردوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس بات کی مبارکباد ہو کہ دو چیز کلیئر ہو گئی. نظام اپنا کام کرے گا اور عاشقوں کا مزاج اپنا کام کرے گا. قانون اپنا کام کرے گا اور ایمان والوں کا جنون اپنا کام کرے گا. قانون اور جنون میں کوئی نئی کشتی نہیں ہے، پرانی. قانون یہ کہے قانون یہ کہے کہ محبوب کی بارگاہ میں زور سے بولو نہیں. قانون یہ کہے کہ محبوب کی بارگاہ میں زور سے بولو نہیں، لیکن جنون یہ کہے کہ میری سسیوں کو کون روک پائے گا. جنون یہ کہے میری سسیوں کو کون روک پائے گا. اور آج پوری دنیا میں اگر پڑھے لکھے اور سوشل میڈیا میں آوارگی نہیں، فیس بک پر بکواس نہیں، تعمیر کی سوچ رکھتے ہو تو ذرا محسوس کرو کہ قانون اور جنون کی لڑائی پھر پوری طاقت کے ساتھ آمنے سامنے. قانون یہ کہہ رہا ہے کہ بولنے کی آزادی سب کو. قانون یہ کہتا ہے کہ بولنے کی آزادی سب کو. اسی میں قانون یہ نہیں کہتا کہ کسی کو نیچا دکھانے کا یا کسی کا کہ مذاق اڑانے کا اختیار کسی کو نہیں. توجہ. لیکن جو سب سے بڑی دقت آ رہی ہے
قانون کے نفاذ کے لیے عدالت، بنانے کے لیے پارلیمنٹ ودھان سبھا، سمجھانے کے لیے وکلا۔ اب جس نظام میں منصف ہی فریق ہو جائے، جس عدالت کا جج ہی مدعی بن جائے، وہاں قانون کتابوں میں خودکشی کرے گا، لیکن جنون نصیبوں کا خودکشی نہیں کرے گا۔ وہ شہادت میں ڈھونڈے گا گنبد خضرا جلوہ، وہ تصویر سامنے آ کے بابو اس کو کم کرو، اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ۔ اس وقت پوری دنیا میں جو میں نے محسوس کیا، حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب اللہ حبیب، حضرت علامہ مولانا مفتی مظفر صاحب قادری غزلی، حضرت علامہ جمشید صاحب، ہاں علامہ جہانگیر صاحب اور دیگر جو علماء کرام ہیں، حضرت علامہ تبارک صاحب بھی تشریف لائے، ادارے شریعہ کے محترم حضرت علامہ مولانا سید احمد رضا صاحب، انہوں نے سخاوت کا مظاہرہ کیا اور اپنا وقت کا کچھ حصہ ہمیں دی، ان کی نوازی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یاد دلانے اس سے پہلے بابا سے بلند یا رسول اللہ سے نہیں، رنگ میں بولیے یا رسول اللہ، اور زور سے، اور زور سے، اور زور سے، اور زور سے۔ اس وقت قانون اور جنون آمنے سامنے، قانون بنائیں گے جن کے ساتھ جو ہونا تھا وہ بتا چکے کہ جس قانون کے تحت انصاف دینا تھا، اگر منصف ہی مدعی بن جائے تو قانون کتابوں میں خودکشی کرے گا، اور جن کو قانون کا نفاذ کرانا تھا وہ عملہ تھے، وہ عملہ، عملہ ہی اگر آور ہو جائے تو مظلوموں کی آہیں کتنی دور تک جا سکتی، مظلوموں کی آہیں کتنی دور تک جا سکتی۔ ان کے عرف میں آج تو صرف 3 سال نہیں تھے، اگر صرف پیری موریدی کیا ہو تو بہار اور جھارکھنڈ میں آج کی تاریخ میں علامہ جمال صاحب سے بڑا کوئی پیر نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے صدر تھے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ رئیس الخلا کے معتمد تھے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ادارے شریعہ کی داغ دینے میں ان کے خون کی لالو یاد بھی دکھ رہی ہے، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو حق وہ میری قوم کے افراد اور نوجوانوں تک آنا چاہیے۔ اگر صرف پیری موریدی کرنا ہوگا تو آپ یاد کر لو اور مان لو کہ نوادہ یا بھدونی یا قرب و جوار میں صرف ایک سلسلے کے موریدین ہوتے، لیکن حضرت وقار ملت نے پیری موریدی خود نہیں کیا، بلکہ پہلی سنت کے حکم ہے، اور تم اشرفی بھی بنو، تم قدمی بھی بنو، تم قدمی بھی بنو، تم سلسلے بھی بنو، لیکن پہلے رضوی اعلیٰ حضرت نہیں بنایا، انکار نہیں بنایا،
مراقبے کے لیے کوئی لمبی چوڑی پروپیگنڈا اور پرچار کی ایجنسی کا استعمال نہیں. کیا کیا ہے؟ مرید ہو گئے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن تم پاکو گے نہیں. اس کے لیے میں علماء کرام کی ایک لمبی فوج بھی تیار کر کے رکھوں گا. توجہ چاہوں. اس لیے کہ پرفت اندور میں خانقاہ ان کی عظمت کو سلام، سلاطین ان کی صداقت کو سلام. لیکن موجودہ جو فتور اور فتنے کا دور ہے، اس وقت چند سکے اور چند کوڑیوں میں کون کتنی بڑی حویلی کا آدمی کتنا نیچے آ جائے گا، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے. جنرل احمد قادری نے اس کے لیے انتظام کر دیا کہ آبادیاں سنت کی پھیلتی رہے اور علماء کرام، علماء اہل سنت ان آبادیوں کی عقیدے کی پہرت رہے. اس لیے فیض الباری بھی ہونا چاہیے، ادارے شریعہ بھی ہونا یہی تو جب میں نے وہ جو چھوڑا پھر وہی آ گیا جو میں نے چھوڑا، قانون اور جنون. قانون کہے UN و اقوام متحدہ کا کہ ہر ایک کو اپنے مذہب کے اعتبار سے جینے کا حق ہے. قانون کے کسی پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، یہ قانون ہے. اگر کوئی ملک کسی ملک کی عوام پر جبر اور زیادتی کرے گا تو ہیومن رائٹس اس کا احتساب کرے گا، یہ قانون ہے. لیکن آپ ذرا سا فلسطین میں دیکھ لو، قانون کتابوں میں سیکھتا رہا کہ بیت المقدس والوں کو بیت المقدس دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن بیت المقدس دینے کے بجائے ان کی اولادوں پر تو گولیوں کا نشان. لیکن جس بیت المقدس میں سرور عالم جس بیت المقدس میں سرور عالم نے امامت کی ہو اور انبیاء نے جہاں ابتدا میں امامت کی ہو، ہمیں یاد رکھو وہ مٹی جنون والوں کی ہوتی ہے، جو جنون کو بھی سمجھ پڑھاتی ہے، کو بھی سمجھ پڑھاتی ہے. یاد رکھنا تمہارا اور نبی کی عاشقوں کا جنون فتح کا پرچم لہراتے ہوئے نکلے گا، نکل کر دکھا. اس وقت آزادی بولنے کی، آزادی کے قانون کا استعمال کرتے ہوئے کچھ پاگل لوگ بہت کچھ بولتے، اور ادھر ایک ہفتے سے کچھ زیادہ ہم ڈسٹرب. اس پر ہم الگ سے آپ کو بتا دیں گے قانون، لیکن چھوٹے گا نہیں. اس لیے کہ آج آپ جن کے عرس میں آئے ہیں، یا ہم لوگوں نے جن کی صحبت میں آنکھیں کھولی ہے،
یا ان جیسوں نے جن کی پرورش کی ہے وہ غریب ہو سکتا ہے کہ ضمیر نہیں ہو سکتا. وہ غریب ہو سکتا ہے کہ ضمیر نہیں. اور یاد رکھنا بے ضمیر ہونا زیادہ جرم ہے، غریب ہونا کوئی جرم نہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اسلام کی ساری جنگیں غریبوں نے لڑی بھی ہے، جیتی بھی ہے. یہ بھی تھا، یہ بھی تھا. اور اس پوری جمعیت کو اگر کسی نے جنگ جیتنے کا وظیفہ عشق دیا ہے، اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے. اور کون سا وظیفہ عشق دیا؟ انہیں جانا، انہیں جانا. کب بولیں گے؟ بولو یار مستی میں، یا رسول اللہ انہیں جانا. ہم کیا جانے قانون کسے کہتے ہیں، ہم نے تو صرف انہیں جانا. اما ہمیں کیا معلوم کہ جیل کی سلاخیں ہوتی کیسی ہے، ہم نے تو صرف انہیں جانا. کہ امیہ کے ظلم کے کوڑے میں کتنا دم. بلال نے مسکرا کر کہا مار مار مار. ہم کیا جانے کہ تیرے کوڑے میں کتنا کرنٹ ہے، ہم نے تو صرف انہیں جانا، انہیں جانا، صرف انہیں جانا، انہیں جانا. سیدنا ابو بکر صدیق کے جسم مقدس پر جب لاٹھیاں ٹوٹتی تھی، لاٹھیاں ٹوٹتی تھی، اور جب کبھی جسم سنبھلتا آنکھیں کھلتی تو یہ نہیں پوچھتے کہ میرے جسم کے کتنے ٹکڑے ہوئے، میری ہڈیاں کہاں کہاں چٹکی ہیں. مسکرا کر فرماتے لوگوں تمہیں جو ٹکڑا ہو کر، ہم تمہاری لاٹھیوں کو نہیں جانتے، ہم نے تو صرف انہیں جانا، ہم نے تو صرف انہیں جانا، ہم نے تو صرف انہیں جانا. اب اس کو یہی روک لی، یہی روک لی. تصوف کی باتیں خوب ہوتی ہیں، جو لفظ تصوف کا حصے نہیں جانتے وہ بھی تصوف بتاتے. تصوف کا حصے نہیں جانتے پھر بھی تصوف بتاتے. اور کہہ دیجئے اردو میں تصوف لکھ دو تو لکھنے بھی نہیں آئے گا. ہاں اپنے کو کوالیفائڈ ضرور کہلاتے، لیکن پوچھ دیجئے کہ تصوف کا اسپیلنگ کیا ہے، نہیں بتا پائے، نہیں بتا. توجہ چاہو نہیں بتا. اب ذرا سا ذہن کو حاضر کی، کیا کہا؟ انہیں جانا. بول دیجیے زور سے، زور سے، زور سے. اور ایک کافر اور ایک مومن دونوں آیا ہو، مدعی اور مدعا علیہ کے معاملات. پہلا فیصلہ کفر کے حق میں، لیکن بس اسی طرح کا وہ مسلمان رہا ہوگا جو آج کا تصوف والا. توجہ کرو. آنے کے بعد کیا بولا؟ کیا بولا؟ چلو فیصلہ تو ہو گیا تمہارے حق میں، لیکن اس سے بھی، ان سے بھی زیادہ اچھا فیصلہ عمر کرتے، عمر کرتے. جیسے ہی معاملہ پیش ہوا امیر المومنین کی بارگاہ میں، ایک فریق جو کافر تھا بول پڑا، اس مقدمے کا فیصلہ محمد رسول اللہ نے فرمایا.
محمد رسول اللہ نے فرما دیا فاروق اعظم کو جلال عطا فرماتے جب آقا نے فرما دیا پھر کیا؟ تو آج کا تصوف والا اپنی سہولت ڈھونڈتا کہ شاید عمر کے جلال سے کوئی راستہ نکل دوسرے یہ نہیں سمجھاتا کہ عمر لائی کبھی پوچھتے رہا یہ تو مسلمان تھا فاروق اعظم کو اسے نہیں جانتا میں نے تو انہیں جانا زور سے زور سے زور سے زور سے بولے زور سے آنے والا کوئی آیا ہے بھارت کی بھومی میں بھارت کی بھومی میں بے قرار لشکر بھی سپاہ بھی توپ بھی تیز بھی گھوڑے بھی اسلحے بھی اور وہ سینے سے لگائے قرآن کریم کوئی فقیر گا رہا زمانہ دیکھتے ہوئے بول پڑا یہ نئی شکل نئی صورت منفرد چہرہ منفرد جلوہ منفرد صورت توجہ کرو شکل والا دن میں اتنے اتنی یونیورسٹی کالج بننے کے بعد بھی تو جس جب کچھ نہیں ہو تو سوال سے وہ پریشان یہ منفرد صورت والا کون جس نے ایک بار دیکھ لیا بار بار ایڑی اچکا اچکا کے دیکھے پوری حکومت میں کھلبلی جس کو نہ فوج کا خوف نہ تلواروں سے ہراساں ہو آخری جس کے سامنے لاشیں سے پھر بھی نہ تو اسی تمہیں ڈر نہیں لگتا تمہیں ڈر نہیں لگتا تمہیں خوف نہیں آتا خواجہ فرماتے آ رہے میں کیا جانا میں نے تو صرف انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اب ذرا سا تھوڑا اور نیچے آ جائے حکمرانوں کی آوارگی وزیر عدالتوں میں قتل جبروت اور پوری دنیا ایک صالح نظام ظلم کا خاتمہ جبر کی تقسیم مظلوموں کا برسوں برس جس نے سلطنت کو اپنی ڈیوٹیوں سے روزہ ہو اس فقیر کچکلاہ نے سلطنت کو ٹھوکر مار دی ٹھوکر مار دی زمانہ پوچھ پڑا دنیا اقتدار کے لیے کیا کیا کرتی مخدوم ملک فرماتے مخدوم جہاں فرماتے میرے جہاں گیر فرماتے اچھا میں کیا جانوں حکومت کا اقتدار کس کے لیے کہ انہیں جانا نہ رکھا خیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام اس کا ہے محبت سے
آتے چھوڑ دیجیے ان کو. ٹھیک ہے آپ لوگ ہنسیے مت. علامہ نعمان صاحب سے ناغہ ہو سکتا، باہر ہیں تو ناغہ ہو، لیکن ان کے شہزادے سے یعنی کیا دادا پوتے کا پیار ہے. میں نے تو دیکھا ہے بچپن بھور میں کہیں سیاہ میں تو کہیں بلاؤ. بس آخری بات عرض کر دوں، میں پاک فیس بک اور واٹس ایپ چلانے والوں سے ایک آخری بنتی کروں. مولانا نعمان صاحب بہت برداشت کرتے، تھوڑا بہت برداشت کرتے، روز کرتے. اگر کوئی ان پڑھ گوار اگر پتھر مارتا تو مجھے کچھ بھی چوٹ نہیں لگی، وہ بیچارہ نہیں جانتا مار لگے. لیکن پڑھا لکھا عالم کی سند دکھانے والا، مفتی کی پگڑی بکانے والا، پیر کا جبہ سمجھانے والا، وہ بغیر سمجھے کچھ لکھتا اور بولتا ہے تو بڑا درد ہوتا ہے. مولانا پورے ہندوستان کی تاریخ میں بہار یہ پہلا صوبہ ہے جس نے بہار بی پی ایس سی اسٹیٹ سروس کمیشن میں 104 مسلمان کے بچے بچیاں کامیاب ہوئے. اور کامیابی کی تو یہی مشن ہے کہ جب تک ہمارے بچوں کو قلم کا کاغذ نہیں ملے گا سڑکوں پر لاٹھی پٹکنے سے کچھ نہیں ہوگا. باقی ووٹ دیتے رہیے، مسیحا معذاللہ بناتے رہیے. میرا تو صرف ایک مسیحا، جس مسیحا کا تعارف میرے رضا نے کرا دیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے. اس لیے اس وقت اس کورونا وائرس کی بیماری پچھلے سال اور ان سال بھی نیند پوری نہیں ہو سکی بھیا. شاید میں اپنے بچے یا اپنے خاندان یا اپنے لوگوں کے لیے کبھی اتنا میں نہیں پریشان تھا. یہ درد اپنے عالموں سے پوچھو. ایک ہی خرید کھائے جا رہا تھا کہ یا اللہ جو بچے ہمارے 15 پارہ 18 پارہ 20 پارہ ہٹ کر چکے ہیں، اس لاک ڈاؤن اور بندی کے زمانے میں اچھوں کی حالت خراب ہو چکی ہے. مدارس میں 95% غریب کے بچے آتے ہیں. بڑی محنتوں سے ہمارے عالموں نے بھیک مانگ کر کے ان بچوں کو 20 پارہ 25 پارہ ہٹ کرایا، مولوی تک پہنچایا، عالم کے تک پہنچا دیا، جماعت سابعہ سادسہ سامنہ تک پہنچا دیا. گھر کی غریبی اور باپ کی مجبوری ہمارے ان بچوں کو کہیں پڑھائی چھوڑنے پر مجبور نہ کر، کہیں مجبور نہ کر. مرے گا تو اللہ کو دوسرا پیدا کر، لیکن ہو گیا جو ساری سے برفا کر ایک رخصت ہو گیا، اور اس کی رخصتی سے اگر تم نے اس کا بدل نہیں پیدا کیا، بدل نہیں تیار کیا، تو ہماری مسجدیں اور ہماری آبادیوں کو لوٹنے میں زیادہ وقت نہیں لگے.
یہ درد سونے نہیں دیتا آج بھی. تب ہم نے ادارے شریعہ کے تمام منتظمین معاونین، میں نے کہا کہ میں دیکھوں گا جو ہوگا، ہر دور کی لکڑی کو چھوڑوں گا، ہر لٹکنے کو تیار ہوں، اس لیے کہ ایمان والوں کی زندگی اپنی نہیں ہے. ہماری سانسوں کا مالک میرے رب نہیں، میرے سانسوں کا مالک میرا خدا، میرا رسول ہے. اس لیے ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں جیئیں گے. مصطفیٰ کا دین کیسے زندہ رہے گا، اس کی زندگی کے لیے جیئیں گے. الحمدللہ تعلیم کا سلسلہ شروع، اور حضرت ابھی تک ادارے شریعہ سے نکلتے نکلتے غالباً 180 یا 75 بچوں کا داخلہ مکمل، پڑھائی شروع. ہم اپنے نوجوانوں سے کہیں گے اس کورونا وائرس میں ہماری دستگاہیں خالی ہو گئی، روز تعزیت نامہ لکھتے رہو. رات میں ڈر لگتا تھا موبائل اٹھانے میں، پتہ نہیں یہ جو نمبر آیا ہے، یہ نمبر پتہ نہیں کون سے صدمے کی خبر سنائے. لیکن 20 فون میں 12 فون صرف صدمے کی خبر آ رہی. درسگاہیں خالی ہوئی. گستاخ مصطفیٰ نے ایک نئی نیٹ ورکنگ بہت جلد ضلع وار ادارے شریعہ کی علماء اہل سنت اور متولیان کے ساتھ ایک نشست کی ہے. بہت جلد ادارے شریعہ کی جہاں جہاں شاخیں ہیں وہاں، اور ہمارے بچوں کے وجود پر کسی عقیدے کی مہر نہ لگے. ہمارے بچوں کے وجود میں ہر سانس میں ہر میں نبی کونین کی عشق کی رفتار باقی رہے. اس پر کوئی جراثیم نہ ڈال سکے. اس کے لیے پھر اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی اس امانت و وراثت کو پھر سے جھاڑ پوچھ کر نکلے گے سڑک پر. ادارے شریعہ کی تحریک بیداری اصلاح معاشرہ اجلاس کی انشاءاللہ ہم اپنے نوجوانوں سے بزرگوں سے اپیل کریں. روز جھیل رہا آپ کے واٹس ایپ فیس بک پر بہت سارے آوارہ لوگ جٹے ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھیجتے جس کو دیکھنا بھی گناہ ہے، جس کا پڑھنا بھی گناہ ہے. لیکن پڑھنا اور دیکھنا تو دور کی بات رہی، آپ اس کو ترنت فارورڈ کر دیتے، اور جیسے ہی آپ شیئر کرتے ہو ویسے ہی تمہارا جس نے بھیجا وہی بتاتا آنے میں جاتا کہ ہمارے دھارمک بھاونا کو بھڑکانے کے لیے فلانے نے یہ بھیجا ہے، دیکھیے بھیجا بھائی، ریسیو کیا. آپ فیصلہ نہ کر سکے کہ یہ کون سی چنگاری آپ تک پہنچی. نتیجہ کیا نکلا کہ جن آوارہ لوگوں کو آپ نے جوڑ رکھا تھا، ان آوارہ لوگوں نے ماں، بہن، بیٹی، خاندان، گھر، علاقہ، پوری آبادی کو بارود پر کھڑا کر. اس سے بچیے اور عرص وقار ملت میں آپ دور دراز سے چل کر آئے تو صرف چادر، صرف سندل، صرف اگر بتی لوہبان موم بتی زندگی کا مشن ہوتا حضرت وقار ملت کا، تو فیض الباری کی اتنی اونچی عمارت نہیں ہوتی، ان کی خانقاہ خود لمبی چوڑی زمین پر بن گئی ہوتی. لیکن انہوں نے جن اپنے بزرگوں کی زندگی کی
اور ان بزرگوں کی آگوش سے کی پرورش سے جو منزل طے کی وہ یہی تھی کہ سلسلے سلامت رہیں، مزارات باقی رہیں، شجروں کا تقدس بحال رہے، آوارگی کہیں سے منہ مارنے کی غلطی نہ کر سکے، اس کے منہ کو سائز میں رکھنے کے لیے علماء کرام کی جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی جذبے کے تحت وقار ملت نے سب کچھ چھوڑ کر وارث انبیاء بنانے کی جو مشن شروع کی، الحمدللہ وہ مشن نہ رکا ہے نہ قیامت تک رکے گا۔ بس اتنی سی بات عرض کروں گا کہ حضرت علامہ نعمان اختر فائق الجمالی جو حضرت کے ساتھ جانشین، الحمدللہ اب وہ پورے ملک میں تعارف کے محتاج ہیں۔ ہاں خوشی اس بات کی ہوتی ہے اور بے پناہ خوشی ہوتی ہے تو میں سن کر مسکرا لیتے کہ چلو کم از کم دشمن بھی اب نام لینے لگا۔ اگر دوست آپ کی قصیدہ پڑھے تو آپ کو خوش نہیں ہونا، خوش نہیں ہونا، یا تو وہ حق دوستی ادا کر رہا یا لقمہ تر بلوا رہا، لیکن اگر دشمن آپ کی برائی کرنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی زندگی کی مشن کی طرف صحیح سمت چل پڑے ہیں۔ آپ اس ڈگر کو چھوڑیے مت، جب تک مکے میں مصطفیٰ کی برائی نہیں ہوئی تھی تب تک میرے آقا کی اچھائیاں جاننے کی لوگوں نے کوشش نہیں کی۔ جب برائیاں بیان کیا ابو جہل نے تب بڑھیا اچھائیاں جاننے کے لیے گھر سے نکل آئی۔ اسی لیے انہی چند جملوں کے ساتھ حضرت وقار ملت کی بارگاہ میں خراج عقیدت کی یہ دو چند جملے اللہ رب ذوالجلال قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، خدا حافظ، السلام علیکم۔